بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جی آپ کا میزبان سید منور نقوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دیوان نیوز میں پروگرام گرد و نواح۔ تو آج کی گرد و نواح میں گفتگو ہوگی۔ آج جیسا کہ پتہ ہے آپ کو، آج یوم مزدور ہے، عالمی سطح پر منایا جاتا ہے اور اس وقت پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے۔ لیکن آج صبح سے میں نے آبزرو کیا ہے کہ جن لوگوں کے لیے یہ دن چھٹی کا دن ہے وہ سارے کام کر رہے ہیں، اور جن کے لیے چھٹی کا دن نہیں ہے، بیوروکریٹ ہو گیا، ہمارے باقی جو افسران ہیں، وہ چھٹی منا رہے ہیں۔ تو یہ دورہ معیار ہے ہمارے معاشرے کا، اسی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری پریس کلب دولتالہ رانا ابرار صاحب، نوجوان ہیں اور بڑے اچھے اور متحرک جرنلسٹ ہیں۔ تو السلام علیکم رانا صاحب۔ السلام جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈیو میں۔ آج یوم مزدور منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا خیالات ہیں، کیا تجزیہ آپ کا؟ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور ایک انتہائی اہم ترین موضوع ہے 1 مئی کے حوالے سے یوم مزدور کہ جس کے اوپر جو ہے وہ آج لب کشائی کا موقع ملے گا۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پورے پاکستان میں بشمول بلکہ پوری دنیا میں 1 مئی جو ہے وہ یوم مزدور کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں یہ بدبختی میں کہوں گا کہ اس دن کو بھی جو ہے وہ مزدور اپنے بچوں کی روزی روٹی کمانے کے لیے پریشان ہے اور وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اگر آج چھٹی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وائٹ کالرز نے چھٹی کی ہے، اور باقی جو مزدور لوگ ہیں بیچارے وہ آج بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ موجودہ اگر آپ دیکھیں کہ جو مہنگائی کی شرح ہے بالخصوص پاکستان میں، اور جو پاکستانی کرنسی کی جو ڈی ویلیویشنز ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اس وقت اگر مزدور ایک دن بھی کام پہ نہ جائے تو میں سمجھتا ہوں شاید اس شام کو اس کے گھر پہ چولہا نہ جل سکے۔ جی جی، ایسا ہی ہے۔ اچھا، لیکن اگر پاکستان میں مزدوروں کے حالات واقعات دیکھیں، اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو مستری کے ساتھ بطور مزدور کام کر رہے ہیں وہی مزدور ہے، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے لوگ، چاہے وہ اس وقت کھیتوں میں کوئی کام کر رہا ہے وہ بھی مزدور ہے، چاہے کوئی اور کام کر رہا ہے، کوئی دیہڑی دار ہے جو، وہ بھی اس مزدوری کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور اگر ہم مشاہدہ کریں، دیکھیں اس وقت جو ملک کے حالات واقعات ہے، اکانومی ہے، اب تو جو آپ نے جیسے کہا کہ جو وائٹ کالر ہے وہ بھی پریشان ہے، تو مزدور کی جو زندگی ہے وہ تو تقریباً جینن ہو گئی ہے، اور اس کے لیے تو بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ اپنے بچے کا پیٹ پالنا۔ جی ایسی ہے، بالکل ایسی ہے سر۔ یہ جو موجودہ مہنگائی کا طوفان ہے اس نے متوسط طبقے کو تو جو اس کا حال کیا ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہے، لیکن وہ جو وائٹ کالر والی بات ہوئی ہے جسے ہم مڈل کلاس بھی کہہ دیتے ہیں لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ مہنگائی نے اس وقت جو ہے وہ تمام ہی جتنے بھی طبقے ہیں ان کو بری طرح سے جو ہے وہ متاثر کیا ہے۔ چھوٹے دکاندار، ریڑھی بان، مزدور، دیہڑی دار، یہ مختلف شاپس پہ کام کرنے والے لڑکے لوگ، یہ سبھی جو ہے وہ اس مہنگائی کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کمانا بہت مشکل ہوا ہے۔ بلکہ بہت مشکل، اگر آپ مشاہدہ کریں تو یہ اس وقت مقروض ہیں، قرض میں جھگڑے ہوئے ہیں، بے شک سر، اور ان کی جو زندگی ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، وہ ان سے طرح طرح کے کام لے رہے ہیں، ایک مطلب غلام جیسی زندگی جو ہے نا وہ مزدور گزار رہا ہے۔ سر جی بالکل آپ کی بات وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بینگ اگر آپ مین کائنڈ انسانیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑا فقدان پایا جاتا ہے، کیونکہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں یا جن کو اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے، ان کے متحد جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ اگر صلہ رحمی کی جائے تو پھر بھی معاملات کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ اب صاحب استطاعت لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ مزدور کے پاس آپشن نہیں ہے کہ اگر وہ کام یہاں سے چھوڑے گا تو اس کو کہیں اور کام نہیں ملے گا، اور اگر وہ آج کی دیہڑ نہیں لگائے گا تو شام کو اس کا چولہا نہیں جلے گا، تو یہ مشاہدہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ کام بھی لیے جاتے ہیں جو انہیں بتائے نہیں جاتے، یا ایسے کر لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ہماری ایڈجسٹمنٹ یہ ہوئی تھی کہ جی آپ نے صبح 8 بجے آنا ہے اور شام 6 بجے آپ کی چھٹی ہے، اور یہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ کام 8 سے رات 8 یا 10 بجے تک لیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وہ اگر دیکھیں تو جو شکاگو میں احتجاج ہوا تھا، جی جی وہ کس چیز کا ہوا تھا کہ وہ یہی ہوا تھا کہ ایک تعین کیا جائے ٹائم کا
جی جو جی مزدوری کم از کم 8 گھنٹے کی، جی بالکل اب تو ان لمیٹڈ ہے، 8 گھنٹے نہیں بلکہ وہ 24 آور کام سر کرتا ایسے ہی ہے، ہے تب جا کے اس کے حالات واقعات یہ ہیں جی کہ سر وہ 3 ٹائم کی کھانا کھانے کے قابل رہتا جی بالکل شاہ صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا کیونکہ جو ہے وہ یہ 1 مئی جو ہے بالکل یہ امریکہ کی ایک ریاست ہے شکاگو، اس میں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ وہاں کی جو لیبرز تھی انہوں نے اپنا یونٹی کا اظہار کیا جی اپنے حقوق کے لیے احتجاج کیا تھا، اور وہ احتجاج بالکل اسی بابت تھا کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے اسی کے اکارڈنگ ہم سے کام لیا جائے، نہ کہ جو ہے وہ ہمیں بتایا کچھ جاتا ہے اور کام کچھ لیا جاتا ہے یا اوور ٹائم لیا جاتا ہے، برڈن زیادہ ہے سیلریز کم ہے۔ تو بالکل اس چیز کو لے کے ان لوگوں نے یہ آواز اٹھائی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے آج جو ہے وہ پوری دنیا میں بشمول پاکستان جو ہے وہ 1 مئی ایز اے یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ اچھا عمران بھائی، آپ جرنلسٹ ہیں اور جو مزدور کے حالات واقعات ہیں وہ پوری دنیا میں مزدور ہی ہے، جی ایسی ہے سر اس کے حالات واقعات میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن پاکستان میں تو خاص طور پر جو مہنگائی اور دیگر جو معاملات ہیں اس وجہ سے مزدور پسک رہ گیا ہے۔ جی تو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، جو دیگر تنظیمیں ہیں، وہ اس حوالے سے کچھ کام کرتی نظر آتی ہیں؟ شاہ صاحب جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اگر رجسٹرڈ تنظیمیں دیکھی جائیں تو میرا خیال ہے شاید سینکڑوں کے حساب سے ہوں گی، اور جو فعال ہیں اگر وہ دیکھی جائے تو شاید درجنوں بھی نہ ہوں۔ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، رجسٹرڈ کی جاتی ہیں، اور بیہائنڈ دا سین ان کا جو ہے وہ جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے جو ہمیں بتایا جاتا ہے، یا جس بیس پہ وہ رجسٹرڈ کرائی جاتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ اگر تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں پراپر کام کریں، جیسا کہ کچھ آپ کے پاس یہ عبدالستار ایدی صاحب کی تنظیم ہے، اس کے بعد شیپا ہے، اس کے بعد اور دیگر کئی تنظیمیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ معاشرے میں کام کر رہی ہیں، تو اگر وہ ساری تنظیمیں جو رجسٹرڈ ہیں وہ واقعی کام کریں تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ مزدور کے جو ہے وہ کافی حد تک اس کو سپورٹ ہو سکتی ہے، اس کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر جو زیادتی ہو رہی ہے ان پہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ لیکن لیبر پروٹیکشن کے نام سے تو سر یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیبر کو اگر کوئی زیادتی ہے حالانکہ تو لاز تو بنے ہوئے ہیں، جی لیبر سر کوڈ تک موجود جی ہے سر ہے کہ جہاں آپ اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ جی سر تو اچھا، اگر ہم ملکی سطح پر جو سیاسی ہمارے حالات ہیں، سیاسی پارٹیوں کو اگر مشاہدہ کریں تو ہمیشہ ہماری پارٹیاں جو ہیں وہ مزدوروں کے لیے، عوام کے لیے سلوگن دیتے ہیں الیکشن میں، لیکن جب وہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی وعدہ بھی کیا ہوا تھا ان عوام کے ساتھ اور خاص طور پر مزدوروں کے ساتھ۔ بالکل جناب ایسا ہی ہے کہ جب یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو انہیں مزدوروں کا اور یہ جو غریب پروری کا جو ہے وہ ان کے اوپر ایک بھوت سوار ہوتا ہے، اور ان کا تمام جن کا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو آئین ہوتا ہے جو منشور ہوتا ہے اس میں یہ واضح طور پہ جو ہے پہلی 2-4 لائنیں جو ہے وہ ہوتی ہے غریب عوام کے لیے، لیبرز کے لیے اور مزدور کے لیے اور فلاں فلاں فلاں، اور بالکل ایسی ہے جب یہ برسر اقتدار آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی زیادتی بھی جو ہے وہ انہی سے کی جاتی ہے۔ بلکہ یہاں پہ میں ایک چیز اور بھی عرض کروں گا کہ میرا تو ذاتی مشاہدہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ ہم جو صحافی حضرات ہیں ہمیں بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، کہہ رہی ہوتی ہے جی ہم آپ کی آواز ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اور ہماری حکومت میں جو ہماری حکومت آئے گی تو آپ کو آزادی ہوگی، لکھنے کی آزادی ہوگی، اور آپ کو فلاں فلاں بڑا جناب وہ ہمیں کرتے ہیں وہ محب وطن نظر آتے جی ہیں۔ جی بالکل۔ اور ابھی میں نام نہیں لینا چاہتا، ریسنٹلی آپ بھی اس پروگرام میں شامل تھے تو، لیکن انفارچونیٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جب وہی لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم پہ پابندی لگتی ہے، ہمارے بولنے پہ پابندی لگتی ہے، ہمارے لکھنے پہ پابندی لگتی ہے، اور نہ صرف پابندی لگتی ہے بلکہ FIRs ہوتی ہیں۔ سر آپ دیکھ لیں کہ ریسنٹلی میرا خیال 6-7 ماہ میں جتنا جو ہے وہ صحافی کے اوپر دباؤ ڈالا گیا یا اس کے اوپر FIRs کی گئیں، اس کو جوڈیشری کیا گیا، اس کو پابند سلاسل کیا گیا، تھریٹ کیا گیا، ایون کہ کچھ کو تو جو ہے وہ دنیا سے جانا پڑ گیا، رخصت کر دیا گیا، باعزت طور پر رخصت کر دیا گیا۔ اچھا، لیکن یہ جو ساری گفتگو ہے اس میں یہ ہے کہ صحافی چونکہ آواز بنتا ہے جی سر، تو اس لیے بھی اس کی معاشرے میں ایک ذمہ داری ہے جو اس نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، تو شاید دباؤ جو ہے اس کے اوپر ہمیشہ رہتا ہے، اور پاکستان جیسے ملکوں میں تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور جہاں تک بات اگر ہم مزدوروں کی کر رہے ہیں تو مزدوروں سے جب بھی کوشش کی ہم نے کہ ان کے مسائل جاننے کے لیے ان سے گفتگو کی جائے، ان سے بات چیت کی جائے، تو وہ کتراتے ہیں، وہ پریشر میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ بطور احتجاج جو میں ابھی جیسے سیاسی پارٹیوں کو ذکر کر رہا تھا، تو سیاسی جماعتیں جو ہیں ہمیشہ بطور ایندھن
یعنی اپنے پروگراموں میں کامیابی کے لیے ان جیسے لوگوں کو یوز کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی سر. ان کی 60 to 70% جو چیئرز ہیں وہ انہی لوگوں نے فل کی ہوئی ہوتی ہیں. یہی جو ہے وہ پاور شو ہو رہی ہوتی ہے اور ان لوگوں سے زیادتی کی جاتی ہے. اور یہ لوگ اپنا حقوق بھی نہیں مانگ سکتے انہی سے. بس سر جی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ شعور کی کمی ہے. تعلیم تو چلے ایک مزدور کے پاس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے لیکن یہاں پہ شعور بھی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہوگا کہ رمضان سے پہلے ہم لوگ بازار میں آئے ہیں, ہم نے ایک پروگرام کیا مہنگائی کے اوپر اور ہم نے لوگوں سے ویوز لینے کی کوشش کی, لیکن لوگ مہنگی چیز خرید رہے ہیں, لوگ زیادتی برداشت کر رہے ہیں, ظلم برداشت کر رہے ہیں, لیکن بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب تک پاکستانی قوم, پاکستانی عوام, یہ مزدور لوگ جب تک اپنے جائز حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک یہ چکی میں پستے رہیں گے. کیونکہ ہم لوگ تو دیکھیں, ہم لوگ تو ان کی آواز بن سکتے ہیں لیکن ان کے مسائل کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں, لیکن ان کی جنگ ہم اکیلے تو نہیں لڑ سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ مزدور کے حالات بھی کبھی زندگی میں ٹھیک ہوں گے؟ سر میں بالکل دیکھیں ہمیشہ انسان کہتا ہے کہ اچھی کی امید رکھنی چاہیے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ کرے گا کہ ان لوگوں کے حالات بھی بہتر ہوں گے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ خود اپنے حالات بدلیں. وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خود خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. کہ جب ہم اپنی حالت کو خود بدلنا نہیں چاہتے تو سر کوئی بھی پریس, کوئی بھی میڈیا, کوئی بھی صحافی آپ کے حالات نہیں بدل سکتا. تکلیف آپ کو ہے, مسائل آپ کو ہے اور آپ ہی بولنا نہیں چاہتے ان کے اوپر, آپ ہی نشاندہی کرنا نہیں چاہتے, تو سر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں پھر. تو میں اس پروگرام کے توسط سے آج 1 مئی مزدور ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے تمام ان بھائیوں کو جو مزدور ہیں, خواہ وہ کسی فیکٹری میں ہیں, خواہ کسی دکان پہ ہیں, خواہ کسی ذمہ دار, کسی عورت, وٹ ایور سو ایور جہاں پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں, میں ان سے ایک استدعا کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ اپنے جائز حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں. یہ مت سوچے کہ جی ہمارے کہنے سے کیا ہوگا. اگر ہر شخص نے یہی سوچ لیا کہ میرے کہنے سے کیا ہوگا, میری آواز اٹھانے سے کیا ہوگا, تو پھر کچھ نہیں ہونے والا بھائی. پھر آپ پس رہے ہیں, کل آپ کی اولاد پیسے گی, پھر ان کے بچے پیسیں گے, نسل در نسل یہ ظلم, یہ زیادتی آپ پہ ہوتا رہے گا. کہتے ہیں جی کہ ظلم سہنے والا ظالم ہوتا ہے, ظلم کرنے والا ظالم نہیں ہوتا. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ ظلم سہ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ظالم ہیں. اگر آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا رہے, خدا را کم از کم اپنے بچوں کے لیے آواز اٹھائیں, اپنی آنے والی نسل کے لیے آواز اٹھائیں, ہم آپ کی آواز بنیں گے. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے, سوار حسین شہین شان حیدر پریس کلب دولتالہ کا یہ خاصا رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ عوامی مسائل پہ بات کی ہے. ہمیشہ جو ہے وہ اس نے, آپ دیکھیں کہ پریشانیوں کا سامنا کیا ہے لوگوں کی آواز بن کے. FIRs تک ہوئی ہیں, آن ریکارڈ ہیں یہ چیزیں. ہمارے صحافی پریس کلب کے دولتالہ کے صحافیوں پہ FIRs ہوئی ہیں, پابند سلاسل کیا گیا, ان کو تھریٹ دیے گئے, ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئی. لیکن ہم لوگ اگر پیچھے نہیں ہٹے تو صرف آپ کی وجہ سے, اور اگر آپ اپنے مسائل پہ آواز نہیں اٹھاتے تو بھئی پھر ہم جیسا کوئی بھی کیا کرے گا آپ کے لیے. امید رکھتے ہیں جی کہ گورنمنٹیں ہماری جو ہیں وہ اس اہم طبقے, مزدور طبقے کے لیے اوپر بھی خصوصی توجہ دے گی اور ایسے اقدامات اٹھائے گی کہ مزدوروں کی زندگی میں بھی کم از کم انقلاب ضرور آئے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. خدا حافظ.